آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک. ناظرین, آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی. آپ کو معلوم ہے کہ 12 جولائی کو فیصلہ آتا ہے ایک ریزرو سیٹس کے حوالے سے, اور اس کے بعد حکومت جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم لے کے آتی ہے, جو کہ باقاعدہ طور پر آج سے نافذ العمل ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کا جو آج کا سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں, جو ایک انہوں نے خطاب میں اسلام آباد میں کرتے ہوئے کہا, اور انہوں نے واضح طور پر پیغام دیا کہ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں. اور جب ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے پر, خاص طور پر الیکشن ایکٹ کے ترامیم نافذ العمل ہونے کے بعد اس پر عمل ہو سکتا ہے فیصلے پر, تو انہوں نے کہا کہ اس کا میں ابھی جواب نہیں دوں گا, یقیناً کیونکہ اس پہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آنی ہے, جس پر انہوں نے کہا کہ چھٹیوں کے بعد, ججز کی چھٹیوں کے بعد, باقاعدہ مشاورت کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ بھی سامنے آ جائے گی. اور دوسرا انہوں نے کہا کیونکہ اپیلیں, یقیناً اپیلیں بھی آنی ہیں, تو اس کے بعد پھر اس پر وہ کمنٹ کر سکیں گے. لیکن یہ اب ایک اور, جہاں پہ پہلے ہم سیاسی عدم استحکام دیکھ رہے تھے, جہاں پہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات چل رہے تھے, یہاں پہ آج واضح طور پر جو پیغام آیا ہے عدلیہ کی طرف سے, وہ ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت اور عدلیہ بھی آمنے سامنے ہونے کو جا رہی ہیں. بہت سی باتیں انہوں نے کی کہ کسی بھی طرح اگر کوئی نیا نظام لانا ہے تو وہ لاتے رہیں, بعد میں اس پر بھی بات ہو جائے گی, لیکن ایز وی اسپیک اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے نتائج بھی ہوں گے. ناظرین, یہ تو معاملات ہیں ہی ہیں. آج سنی اتحاد کونسل اور دیگر رہنماؤں جو ہیں اور اپوزیشن کے, محمود خان اچکزئی سمیت, انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی, اور اطلاعات یہ ہیں کہ 27 اگست کو جو انہوں نے جلسہ کرنے کی اجازت مانگی تھی لاہور میں, ان کو اجازت بھی مل گئی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر آج ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فیل ہو چکی ہوئی ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب ملک کو آگے لے جانے میں فیل ہو چکے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اب جو حالات ہیں معیشت کے, یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر سکیں. ناظرین, ان پر بھی بات کریں گے, لیکن ان تمام تر جو سیاسی عدم استحکام ہے, یا جو آئینی بحران بن رہا ہے, یا عدلیہ کے ساتھ تناؤ کھچاؤ ہے, اس میں ایک اچھی خبر جو ہمیں پاکستانیوں کو سننے کو ملی, وہ تھی ارشد ندیم کا جیولن تھرو میں گولڈ میڈل لینا اولمپکس میں. اور یہ 40 سال بعد پاکستان کے لیے ارشد ندیم نے یہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے, اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. یقیناً آج وہ رات کو پہنچ رہے ہیں لاہور ایئرپورٹ پر, اور ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف بھی وہاں پر موجود ہوں گے. ہمیں اپنے ہیروز کی قدر کرنی چاہیے, اور ارشد ندیم واقعی ایک بہت بڑا پاکستان کا ہیرو ہے. ناظرین, مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد علی درانی صاحب, سینئر پولیٹیشین ہیں. میں ان کو تجزیہ نگار کہتا ہوں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میں سینئر پولیٹیشین ہی ہوں. بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب آپ کے وقت کا. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب, سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف, ہم میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اویس صاحب آپ کے وقت کا بھی. سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ درانی صاحب. اور حافظ احسان احمد صاحب, ماہر قانون, ہمیں رہنمائی دیتے رہتے ہیں جب بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو آج آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بات کی وہ آپ کو سنوا دوں. جو آئین ہے اس وقت, جو آئین کا سٹرکچر ہے, اس کے مطابق ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو, ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے. اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا, اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ, لیکن یہ آبلیگیشن ہے, جیسے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن, اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اور کسی قسم کا کوئی
ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے. پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری. دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. دیٹ از دی سسٹم آف دی کنٹری. دیٹ از دی کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری. لیکن اگر آپ یہ سب کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد بات ہوگی. میں چاہوں گا, اگر آپ سب کی اجازت سے, میں چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر صاحب, سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب سے اس پر ذرا رد عمل لے لیں. سینیٹر صاحب, یہ بڑا سخت رد عمل لگ رہا ہے جو تاخیر ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے 12 جولائی کے فیصلے کے حوالے سے, اور اس دوران جو الیکشن ایکٹ کی ترامیم بھی سامنے آ چکی ہیں اور وہ باقاعدہ ان پر عمل درآمد کے لیے بھی آج سے منظوری ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ آج سے امپلیمنٹ ہو گئی نہیں ہے. تو درانی صاحب, کیا لگتا ہے کہ اب آپ حکومت جو ہے باقاعدہ ہیڈ آن جا رہی ہے عدلیہ کے خلاف اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی, خاص طور پر 12 جولائی کا فیصلہ؟ سب سے پہلے تو بصد احترام جو کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے, وہ تو اپنی ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں. وہ جج ہیں سپریم کورٹ کے, وہ اپنی جو ہے نا بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں, پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سپریم ادارہ ہے اور پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن. تو پارلیمنٹ تو اپنی لیجسلیشن کر سکتی ہے, اس کو تو مطلب آپ نہ روک سکتے ہیں. ان کا کام یہی ہے ایکچولی. تو آپ تو ان کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ جی وہ کیوں یہ کر رہے ہیں, کیوں لیجسلیٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات, مطلب اگر ہم نے تاریخی فیصلے دیکھے ہیں, ہر فیصلہ جو ہے نا مطلب سپریم کورٹ بالکل سپریم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو پھر ریسنٹلی سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ ایک غلط فیصلے پہ معافی بھی مانگی بلاول بھٹو صاحب سے. اور ایک فیصلہ جو ہے نا تاریخ کا جو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں, جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے نا وہ پھانسی دے دی گئی, تو وہ بھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا. تو ہم ایسے فیصلوں سے میرے خیال میں جو کہ ہمارے لیے تصادم کی طرف لے جائیں ہمیں, حکومت کو یا عوام کو یا ملک کو بیسیکلی, کیونکہ ایسا تو مسئلہ سارا ملک کا ہے. ایک ملک جو ہے نا وہ آپ کا وہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. تو ایسے اگر آپ انٹرپریٹیشن, سپریم کورٹ کا کام ہے انٹرپریٹیشن, اگر وہ انٹرپریٹیشنز کی حد تک یہ ہو تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ آگے بڑھ کے کرتے ہیں چیزوں کو تو اس میں پھر تصادم کا خدشہ آتا ہے. اب حکومت کا کام تھا, حکومت نے اپنی لیجسلیشن کی جس کے اندر ساری پارٹیاں شامل ہیں, ان سب نے اتفاق رائے سے جو ہے نا اس بل کو پاس کیا ہے. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم کو اس کو اتنا زیادہ کوئی سنگین مسئلہ سمجھ سکیں. اس کو ایکٹ کے حوالے سے جو ترامیم ایکٹ آج سے نافذ العمل ہو گیا, اس پر تو انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے صرف واحد ایک بات کی کہ جو فیصلہ آیا ہے 12 جولائی کا, ایک ریزرو سیٹس کا معاملہ جو ہے وہ معاملات کو اتنی دور تک لے جائے گا کہ آپ لوگ بالکل آمنے سامنے آ جائیں گے. تو آپ کو وہ تو بیسیکلی بات کرنے کے بھی اس پر صرف عمل درآمد کرتے, دیٹس اٹ. دیکھیں, ایک فیصلہ آیا, اس فیصلے کے بعد پھر ایک ترمیم بھی آئی, اور ترمیم جو ہے وہ میرے خیال میں جو فیصلہ ہے وہ اسی قانون پہ, انہی ایکٹس پہ, اسی آئین کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے آتے ہیں. تو اگر انہی ایکٹ جو ہم جس ایکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, یا جو اگر ایکٹ آ گیا تو ایکٹ کے بعد مزید اس پہ عمل کرنا, ابھی اس میں اپیلز بھی لگیں گی یا اس کی ریویو بھی ہوگی, تو میرے خیال میں اٹ از ٹو ارلی ٹو ایکٹ اپون اٹ. صحیح, بالکل. میں چاہوں گا کہ احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب سے بھی رائے لے لیں. احمد اویس صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آج جو منصور علی شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس پر آپ نے ابھی درانی صاحب, سینیٹر درانی صاحب کی بھی گفتگو سن لی کہ شاید ایکٹ جو ہے اب وہ جو ہے وہ بھاری پڑ گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے جو آج گفتگو کی ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سینیٹر صاحب نے, درانی صاحب نے جو گفتگو اس وقت کی, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ایکسٹینٹ آف لمیٹیشنز کا ان کو کوئی ادراک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کا آئین ہے وہ ٹرائیکوٹمی آف اتھارٹی کے اوپر ہے. پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے. یہ اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں یہ آزاد ہیں, لیکن یہ مادر پدر آزاد نہیں ہے. جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, پابا گل بھی.
تو بات یہ ہے کہ ان کی آزادی ایسے نہیں ہے کہ سپریم اگر ایسے ہونے لگے تو پھر تو ڈیسپوٹزم پاکستان میں راج کرے گا، پھر سپریم کورٹ کی جوڈیشری کی اہمیت ختم ہو جائے گی بالکل، اور جو فیصلہ آئے گا جوڈیشری کا اور حکومت کو منظور نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے لو جی ہم اس کو پارلیمنٹ میں جا کے بدل دیتے ہیں، اور حکومت تو وہی چلا رہا ہوگا جس کے پاس سمپل میجورٹی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے جو پاکستان کے آئین کا بیسک سٹرکچر ہے نا، وہ ڈھانچہ جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ہے، اور جوڈیشری ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو بیلنس رکھنے کا اختیار ہے۔ جوڈیشری از دی اونلی انسٹیٹیوشن کہ جو باقی جو ادارے ہیں ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے، اور لیجسلیشن پارلیمنٹ کوئی قانون سازی اگر کرتی ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دیتی ہے، صحیح، تو اس صورت میں پاور آف ریویو جو ہے آرٹیکل 188 جوڈیشری کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 188 موجود ہے کہ وہ آن دی ٹچ سٹون آف دی اسٹرکچر، بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن، فنڈامنٹل رائٹس اور قرآن اینڈ سنہ، وہ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اوپر فٹ آتا نہیں آتا، وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ تو ایک قانون ایک آرڈر جو ہے سپریم کورٹ نے ایک حکم نامہ صادر کیا، اور وہ صادر بھی کیا انہوں نے بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ، اور فل کورٹ ججمنٹ ہے، وہ 13 جج صاحبان اس میں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے بڑی ڈیلیبریشن کے بعد فیصلہ کیا۔ اب اس فیصلے کو اگر آپ نلیفائی کریں گے، کہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ اس کام کے لیے سپریم نہیں ہے۔ سپریم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے جو آتھرائز کرتا ہے کس کو کتنی پاور دیتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر مینشن ہے اس کے آرٹیکلز کے اندر۔ اس سے بیونڈ آپ کو جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ وہ لمٹ کراس کر سکتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ باقی میں یہی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ ایک ٹکراؤ کی صورت آرٹیفیشلی کریٹ کی جا رہی ہے، اور بڑی ڈینجرس ہوگی، پاکستان کے لیے بہت ڈینجرس ہوگی، اور جو حالات اس وقت ملک کے ہیں وہاں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے اس وقت اس قسم کی آرٹیفیشل یہ صورت کریٹ کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کو ایک ایسے ٹکراؤ کی طرف لے جائے گی جس سے بہت تباہی جو ہے وہ بالکل نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ محمد علی درانی صاحب، آپ نے گفتگو سن لی، مطلب فار اینڈ اگینسٹ دونوں سن لیے۔ ایز اے نیو انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب آئین سپریم ہے، نمبر 1، ٹھیک ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے، سب تسلیم کرتے ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جس کے اوپر یہ سارا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، جس طرح ابھی اویس احمد صاحب نے بات کی، تو ہم کس طرف جا کہاں رہے ہیں؟ یہ تینوں چیزوں کی سپریمیسی مانتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی سپریمیسی کی مثال جو اپنی دیا ہے، انہوں نے دلائل دیے، درانی صاحب نے بھی، اویس صاحب نے بھی، اور بہت اویس صاحب تو ماشاءاللہ بہت ہی ایک لرنڈ لائر ہیں، درانی صاحب نے بھی اپنا موقف، حکومت کا موقف، بالکل سیاسی موقف دیا۔ سامنے ہے۔ میں تو اس سے بڑی عدالت کا قائل ہوں، وہ عوام کی عدالت ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ ہے کہ حکومت کو 2 فیصلے کرنے ہیں، یا وہ عوام کی عدالت کا فیصلہ مان لے یا ملک کی عدالت کا فیصلہ مان لے۔ جب یہ 12 والا فیصلہ آ رہا تھا تو اس سے پہلے میں نے تو چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی تھی کہ جناب آپ چیف آف لا نہیں ہیں، آپ چیف آف جسٹس ہیں، آپ کا ذمہ داری انصاف دینا ہے، قانون پڑھانا نہیں ہے ہمیں، قانون ہم پڑھے بیٹھے ہیں، اور وہ انصاف جو کسی آبویس ظلم کی تلافی نہ کر سکے، اور وہ قانون جیسے ہمارے پوری دنیا میں کھڑی ہوئی عمارتیں ہیں، شواہد ہیں، سب کچھ ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے اگر اپنی کہہ سکتے، بین ہی اگر ہمارے ملک کی عدالتیں بھی ایسے ہی فیصلے کرنا شروع کر دیں تو پھر عوام کہاں جائیں گے؟ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی، پارلیمنٹ کی،
پہلی ذمہ داری یہ. اب یہ کون سا قانون ہے جو مجھے کہتا ہے کہ ووٹ مجھے ملے ہیں لیکن آپ کو ووٹ, میں نے کینڈیڈیٹ بننا تھا, میری ٹانگیں باندھ دی اور مجھے کرسی کے ساتھ باندھ دی ہے اور میں اپنے کاغذ جمع کرانے نہیں جا سکا. اس کے بعد میں وقت گزر گیا تو اب میں اہل ہی نہیں ہوں کہ میں کاغذ جمع کرا سکوں. یہ کوئی قانون, کوئی انصاف اس کو مانے گا؟ پھر بنیادی حقوق اس کو مانیں گے؟ کوئی عدالت اس کو مانے گی؟ بین ہی ایسا انصاف جو ہاتھ پاؤں باندھ کے کسی کو اپنی گرفت میں رکھنے کے بعد وقت گزرنے کے تعین کے اوپر جو ہے وہ اپنی قانون کو بدل دے اور میرا حق جو ہے پارلیمنٹ میں ہونے کا وہ مجھے محروم کر دے. تو یہ آج کی جو صورتحال ہے, آج جو جہاں پہ ہم ملک میں کھڑے ہیں, ہمیں مفاہمت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت کی, اب میں تھوڑی سی, میں تو چونکہ سیاسی آپ کہتے ہیں, تم کہتے ہو میں سیاسی, میں تو سیاسی بات کرتا ہوں. دیکھیں اس وقت حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جنگ اب ختم ہو گئی ہے. اچھا یہ آپ جی اناؤنس کر رہے ہیں؟ اناؤنس کر رہا ہوں میں. باقاعدہ طور پر سیز فائر ہو چکا ہے. تھی, ہونی بھی نہیں چاہیے تھی, کوشش کی گئی, اب ختم ہو گئی. ختم ہو گئی. چیف جسٹس انہوں نے اپنا آرمی چیف نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم آئین اور شریعت کے پابند ہیں. وہ ہر ایک کو اس کا پابند ہونا پڑے گا. جب آئین کا پابند ہونا ہے تو پھر کوئی اس کا معاملہ ہی نہیں ہے کہ کون ڈائیلاگ کرے. یہ حکومت نہیں ڈائیلاگ کرنی ہے, یہی کرے, معاملوں کو بھی سنبھالے. بات تو ہو گئی اب وہ ہو گیا سیز فائر. ٹھیک ہے. اب اگلا جو محاذ آپ کھول رہے ہیں وہ آپ کھول رہے ہیں عدالتوں کے ساتھ. یہ وہ محاذ ہے, یہ وہ گرم تار ہے جس کے ساتھ جس حکومت نے بھی انگلی دی ہے وہ جل گئی ہے. اچھا جی, کرنٹ سے بات آگے نکل گئی, یہ جل گئی. ہاں, مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت سے کبھی بھی عوام سے پنگا نہیں لینا چاہیے حکومت کو, اور عدالت سے پنگا. صحیح. آپ نے جو دو باتیں کی کہ مطلب ایک تو عوام کی عدالت کی آپ نے بات کی, اور دوسری جو آپ کے ملک کی عدالت ہے. عوام کی عدالت آپ 8 فروری کے فیصلے کی بات کر رہے ہیں, اس پر تو عمل ہو چکا ہوا ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, حکومت موجود ہے, اس کے نتیجے میں ہے کس طرح ہوا ہے. اس کے بعد جو پھر عدالتوں کو چلنے دینا, وہ کیوں نہیں عدالت کا فیصلہ, جو عدالت کا فیصلہ آیا 12 جولائی کا, اس کے مطابق ریزرو سیٹس جو ہیں وہ اب پاکستان تحریک انصاف ہو جائیں. احمد اویس صاحب, اب آپ ذرا تھوڑا سا, جو دورانی صاحب نے بات کی, انہوں نے تو بات ہی, مطلب انہوں نے کہا کہ باقی باتیں چھوڑیں, پارلیمنٹ چھوڑیں, 2 ہی عدالتیں ہیں, ایک جو آپ کی اعلیٰ عدلیہ ہے عدالت, اور دوسری عوام کی عدالت. تو معاملات تو پھر اس طرح اگر ناپے تولے جائیں گے تو پھر تو معاملات خرابی کی طرف ہی جائیں گے, جہاں پہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی اب تو پی ٹی آئی کے معاملات بہتری کی طرف جانے کے لیے بڑھ رہے ہیں اور حکومت بھی چاہتی ہے مذاکرات کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے ابھی جو جیسے گفتگو چل رہی ہے, تو میں آپ کو یہ جو چیزیں ہمارے سامنے بالکل نظر آ رہی ہیں, اور کریٹیکل اینگل سے بھی آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہ نتیجہ نکال لیں گے اس سے کہ دورانی صاحب کی یہ 2 باتیں کہ عوام کی عدالت اور قانون کی عدالت. عوام کی عدالت نے تو باقاعدہ طور پہ اپنا ایک سب سے بڑا ہتھیار جو تھا وہ 8 فروری کو استعمال کیا, اور نامساعد حالات کے باوجود کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سمبل چھین لیا, پولیٹیکل پارٹی کے سٹیٹس سے اس کو گرا دیا, الیکشن میں کمپین نہیں کرنے دی, کارنر میٹنگ تک میں ان کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا, کوئی ان کے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اس کے باوجود پاکستان کے ان عوام نے, جس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ایک الٹریٹ لوگوں کی بھی ہے, ہماری لٹریسی ریٹ ابھی جو پرسنٹیج ہے وہ ڈاؤن ہے ابھی بھی. احمد اویس صاحب, تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کی جو عدالت لگی تھی, صحیح, آپ کا بھی مطلب یہی ہے کہ کیونکہ حافظ احسان احمد صاحب کے ساتھ رابطہ ہمارا بحال ہو گیا ہے, میں کوئکلی جو آپ کی بات سمجھ سکا ہوں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ 8 فروری کو جو عدالت لگی جس میں سب نے اپنا فیصلہ سنایا, عوام کی عدالت, اس پر عمل درآمد ہونا ابھی باقی ہے, یعنی کہ باقاعدہ طور پر, یہی آپ کا موقف ہے نا؟ بالکل صحیح. حافظ احسان احمد صاحب, اب آپ نے سب کی گفتگو سن لی, اب آپ مجھے بتائیں کہ جی
میں آپ سے جی ویسے احمد صاحب بات مکمل کریے گا وہ عوام کی تاکہ عدالت میں حافظ احسان احمد صاحب کی طرف جاؤں. جی میں جو عوام کی عدالت نے جو فیصلہ سنایا وہ مینڈیٹ انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا 3 کروڑ ووٹ ڈال کے, اور اس کے بعد آ گئی بات قانون کی عدالت کی, جو انہوں نے ریزرو سیٹ کے اوپر آرٹیکل 51 کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور وہ ججز نے یہ فیصلہ دیا, اور اس کے اندر 2 ایشو کے اوپر کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ غلط تھا. یہ 11-2 کی ریشو ہے. اس کے اندر 13 جج صاحبان میں سے فل کورٹ کے 11 جو ہیں وہ اس کے فیور میں, اور صرف 2 مخالف. بالکل 8-5 کا ایک فیصلہ ہے اور 11-2 کا ایک فیصلہ ہے. بالکل صحیح. بالکل احمد اویس صاحب, مجھے بریک کی طرف جانا ہے, پھر بریک کے بعد فوراً بعد آ کے میں حافظ احسان احمد سے آپ لینا چاہوں گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حافظ احسان احمد صاحب, میں سوال نہیں کر رہا سر, پلیز یور کمنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بھائی, ایک تو بڑی واضح ہے کہ کانسٹیٹیوشن بڑا واضح اس معاملے کے اندر ہے کہ اگر پاکستان کا سول جج سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پاکستان کا ہر انسٹیٹیوشن, ہر انڈیویجول اس چیز کا پابند ہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرے, اور اگر وہ اس فیصلے سے اسے کوئی گریونس ہے تو اس کو نیکسٹ عدالت کے اندر چیلنج کر سکتا ہے. اگر سول جج کا ہے, اگر آپ چیلنج نہیں کرتے تو آپ کے بائنڈنگ ہے, اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو ایڈیشنل سیشن جج, یہ سیشن جج ہے, اور اس کے بعد ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے, اور سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر لیتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس فیصلے سے آپ کو گریونس ہے اور آپ اس کے بعد آرٹیکل 188 کے نیچے جا کے ریویو فائل کرتے ہیں اور سپریم کورٹ پھر کو فیصلہ کر دیتی ہے تو آرٹیکل 189 کے نیچے پاکستان کے سارے ادارے اور پاکستان کے سارے انڈیویجول جو ہیں وہ اس چیز کے پابند ہیں کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کریں. یہ تو ایک ہے کانسٹیٹیوشنل اکیڈیمک بات, اور یہی چیز آج جسٹس منصور نے کہی ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن کو آپ آئسولیشن کے اندر نہیں دیکھ سکتے, نہ پڑھ سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے, پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی ہے, پارلیمنٹ پراسپیکٹو بھی کر سکتی ہے, پارلیمنٹ ریٹروسپیکٹو بھی کر سکتی ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر کو بات کی جائے اس کو بھی آپ کاگنیزنس نہیں لے سکتی, اور اگر آپ پارلیمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے تو آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اور اگر وہ لیجسلیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر الٹرا وائرس نہیں ہوتی تو اس وقت تک وہ لا آف لینڈ ہے اور اس کے اوپر آپ کو عمل درآمد کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان یا پاکستان کی کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو آرٹیکل 175 کے نیچے جورسڈکشن دی گئی ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ, ہائی کورٹس یا کوئی بھی عدالت جو ہے وہ کوئی ایسی جورسڈکشن کو استعمال نہیں کرے گی جو اسے کانسٹیٹیوشن کے اندر یا کسی لا کے اندر نہ دی گئی ہو, اور اگر وہ اس طرح کا کوئی استعمال کرتی ہے تو وہ لا نہیں ہوتا, اور اس کے اندر جو ہے الٹیمیٹلی اس کو ڈٹرمن بھی اگر اس چیز کا کرنا ہے تو سپریم کورٹ اپنے بہت سارے فیصلوں کے اندر ان ججمنٹس کو ری وزٹ کر لیتی ہے. اور ابھی آپ کے سامنے ایک وہ ججمنٹ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو پریزیڈنشل ریفرنس جو تھا وہ آرٹیکل 186 کے نیچے آیا. اگلی بات اس کے اندر اور بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس 2 ویوز آئے ہوئے ہیں, 2 نہیں 3 ویوز آئے ہوئے ہیں. ایک آپ کے پاس ویو اسی ججمنٹ کے اوپر آیا ہوا ہے, اور پہلے میں اس پہ چلا جاؤں کہ سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن آف ججمنٹ کا میرا خیال ہے کہ جو ہم نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے وہ ابھی ایشو ہے نہیں ہے, چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کے اندر کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی کہ آپ اتنے دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی کمپلائنس کرے. گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پوری ججمنٹ کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, لہٰذا ہمیں اس چیز کو فرق کرنا چاہیے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ اگر امپلیمنٹیشن کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمارے پاس کلیریفیکیشن کے لیے آئیں, اور وہ کلیریفیکیشن کے لیے گئے. سینیٹر صاحب, آپ نے گفتگو سن لی, حافظ احسان احمد صاحب کی بھی, باقی میرے دوست صاحب کی بھی. جو محمد علی درانی صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ عوام کی عدالت کا ہے.
تو اس کے اوپر کچھ مورل کوسچنز جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جس پہ یقیناً فارم 45 47 کی بحث اپنی جگہ موجود ہے. ریزرو سیٹس کے حوالے سے فیصلہ آنے کے بعد ایک اور حیثیت بن جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارلیمانی پارٹی تسلیم کر کے ان کو ریزرو سیٹس دی جائیں. تو یہ اب آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بن جائے گی آنے والے دنوں میں؟ جی، درانی صاحب نے جو بات کی، میں بڑے احترام سے درانی صاحب سے میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے عوام کی عدالت کی بات کی، اور ایز اے پولیٹیشین عوام کی ہی بہتری کی ہم سب بات کرتے ہیں. تو عوام کی عدالت تو 2013 میں بھی تھی، 2018 میں. تو تب کیا ہوا جب آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، تب عوام کی عدالت کی کہاں گئی؟ اور اگر میں یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ آپ نے عوام کی عدالت کی بات کی، تو عوام کی عدالت کو آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جب کے پی میں وہ جیت رہے ہیں، کے پی میں ان کی میجورٹی ہے، کے پی اسمبلی ان کی ہے، تو وہاں جو وہ جیت رہے ہیں تو وہ وہاں پہ سب ٹھیک تھا، وہاں پہ ان کی جو ہے نا میرٹ تھی. لیکن اگر وہ کہیں کسی اور صوبے میں کسی اور جگہ پہ اگر وہ ہار گئے تو وہاں پہ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے. تو یہ ہاتھ پیر شاید افریدی صاحب کے کیوں نہیں باندھے گئے، گنڈا پور صاحب کے ہاتھ پیر کیوں نہیں باندھے گئے، گور خان صاحب کے ہاتھ پیر کیوں نہیں باندھے گئے، اور جتنے ان کے مزید باقی دوست یا جتنے بھی لوگ جیتے ہوئے ہیں تو ان کے کیوں ہاتھ پیر نہیں باندھے گئے، یا ہاتھ پیر صرف پنجاب تک ہی کیوں تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور میں جو آپ ججمنٹ کی بات کر رہے، دیکھیے ابھی تک اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. جیسے انہوں نے حافظ صاحب نے کہا کہ اب اس کے اندر کوئی ٹائم لمٹ ہے نہیں، ڈیٹیل ججمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے، اینڈ پی ٹی آئی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ جا سکتی ہے. پہلی بات وہ کلیئر کرے اپنے آپ کو، وہ پی ٹی آئی، کیونکہ وہ کبھی انہوں نے وہ سیٹیں مانگی نہیں تھی، تو آیا وہ کیس پی ٹی آئی کی تھی یا نہیں تھی؟ مطلب ان کے جب الیکشنز کے بعد گور خان صاحب نے اور علی ظفر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، تو اس میں ایک جرنلسٹ نے کویسچن پوچھا ان سے. صحیح سینیٹر شاہ زیب صاحب ان سے کویسچن پوچھا، جنرل صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ سن لیں ذرا. ایک جرنلسٹ نے ان سے کویسچن پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جی جب الیکشن ہو گئے، الیکشن ہونے کے بعد نہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ تھی، نہ ایس آئی سی کی کوئی پارلیمنٹ میں سیٹ تھی، تو پھر آپ نے ایس آئی سی کیوں جوائن کیا؟ آپ پی ٹی آئی جوائن کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری اسٹریٹجک موو تھی کہ ہم ایس آئی سی جوائن کریں. تو دیکھیے یہ مطلب یہ خود ہی کنفیوزڈ ہے کہ یار ایس آئی سی ہیں، پی ٹی آئی ہیں، اور مطلب ابھی ان کے بعد ایک فیصلہ آیا، تو فیصلے کے بعد جو بھی لوگ انڈیپینڈنٹ تھے وہ جا کے اپنی ایک دے ہیو دا رائٹ ٹو فائل اے پٹیشن ہے، اور اپنے ریویو اگر وہ اگریوڈ ہیں صحیح وہ جا کے اپنے گریونسز وہاں پہ جو ہے نا وہ پیش کر سکتے ہیں. سینیٹر شاہ زیب صاحب ایک کوئکلی مجھے ذرا کوئکلی آنسر چاہیے کہ کیا جو اپیل میں جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف حکومت، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنا، اور یہ الیکشن ایکٹ کے بعد اس میں زیادہ تقویت اس کو ملے گی اپیل کو؟ جی دیکھیں، جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اور ایڈوکیٹ صاحب تو ماشاءاللہ کافی جو ہے نا وہ اس پہ عبور بھی رکھتے ہیں. تو آپ کانسٹیٹیوشن کے فیصلے دے کے مطلب سوری ججمنٹ میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ ہیسٹ میں کیا جائے، یا کوئی فیصلہ جو کہ ہیسٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے. فار ایگزامپل ابھی انہوں نے بات کی ذوالفقار علی بھٹو کی، مطلب 40 سال بعد آپ ایک بندے کو جو ہے نا وہ پھانسی پہ چڑھا دیں. آگے میں آتا ہوں اس پہ. آپ پاناما دیکھ لیں، آپ پاناما کیس دیکھ لیں. مطلب آپ پاناما کیس میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ اٹھا کے نکال دیتے ہیں پارلیمنٹ سے، آپ اسے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اکنامک حالات ہمارے خراب ہے. آپ دیکھیں اس وقت سسٹم کو آپ ڈی ریل کریں، آپ نہ کریں، آپ دیکھیں آپ چیزوں کو بالکل چاہیے. میں چاہوں گا کہ آپ سسٹم کو بالکل. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جو اپیل میں جا رہے ہیں، الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم جو باقاعدہ نافذ العمل ہو گئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو اپیل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کا جو کیا ہوا جو لیجسلیشن ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بڑھ کر ہے، بھاری ہے، تو اب آپ کی اپیل میں کتنا وزن رہ جاتا ہے، خاص طور پر یہ ہے جب باقاعدہ نافذ العمل ترامیم نافذ العمل ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی، میں وضاحت دوبارہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو لیجسلیشن کی ہے، انہوں نے ایمینڈڈ ایک ایکٹ کو لے کر آئے ہیں اور اس کو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر رہے ہیں 2017 سے. یہ تمام کا تمام الٹا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور یہ ان وائلیشن سریحن ان وائلیشن آف دی سپریم کورٹ ججمنٹ ہوگا. کیونکہ پرسپیکٹیو افیکٹ میں تو کر سکتے ہیں، آپ قانون سازی کر رہے ہیں، آپ ایک فیصلہ آ گیا
उस फैसले के बाद आपने महसूस किया कि हाँ ये ऐसी सी तब्दीलियां कानून में आ जानी चाहिए, तो आप उसको तो आज से शुरू इफेक्ट के अंदर कि आज की तारीख से अमल दरामद होगा, लेकिन फैसला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। किसी सूरत उस फैसले को नलीफाई नहीं कर सकते, वरना तो क्यास हो जाएगा मुल्क के अंदर। अगर ये बात आपकी मान ली जाए तो फिर तो टोटल क्यास है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत ही नहीं है, सिर्फ ये पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर जो जिस किस्म के कोई भी बैठा हो, जिस हालात में बैठे हुए हों। अभी आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे, अभी मियां नवाज शरीफ के केस का जिक्र कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ और गलत हो गया। नवाज शरीफ का केस इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था, और नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 को मद्देनजर रखा और तमाम हकायक को और तमाम डिटेल्स को, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज का जिक्र और डिटेल वहां पे आई थी वो आज भी उनकी मलकियत है, इसलिए वो मैं उस तरफ जाता नहीं हूं, लेकिन वो हकीकत अपनी जगह मौजूद है। और इसलिए वो 10th वॉल्यूम जो है उसको खोला जाता तो सारी खोल के बात निकल जाती। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर शाहजेब दुरानी साहब, एक तो मैंने कहा कि जो दियाला से पेशिंग गोई आई है उस पर दुरानी साहब ने कहा कि नहीं मैं उस पर यकीन नहीं रखता पेशिंग गोइयों पर, लेकिन ब्रेक में उन्होंने कहा, जो मैंने सवाल जब छोड़ा ब्रेक पे जाने से, उन्होंने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो बता रहा है कि अदालती फैसलों के जरिए ये हुकूमतें नहीं रहेंगी, चाहे वो शायद 2 महीने में। शाहजेब साहब, सेनेटर साहब। अहमद अवैस साहब, सर आपका टेक, शायद सेनेटर साहब को आवाज नहीं गई। जी देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि एक तो बात ये है कि ये जितनी बहस इस वक्त हो रही है ना, ये थोड़ी सी कबल अज़ वक्त है। जब तक सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट नहीं आ जाती, ये तमाम मामलात के सवालात जो हम उठ रहे हैं अब तक, इनके जवाब होंगे उस जजमेंट के अंदर, और आर्टिकल 87 को कैसे इस्तेमाल किया गया है वो भी उसके अंदर मेंशन होगा। तो इसलिए वो उस वक्त जो बहस होगी या बातचीत होगी उसमें एक लॉजिक होगा, रीजन होगा, वो सामने बात आएगी। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये वो वक्त है जहां पे मैं ये दुरानी साहब की इन बातों को मद्देनजर रख के कि मैं ये कहूंगा कि बल्कि दुरानी साहब को भी इनिशिएट करना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद बनाकर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है। तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम पॉलिटिशियंस जो है उनको मदऊ किया जाए, और ये कॉन्फ्रेंस जो है 1 दिन चले, 2 दिन चले, 1 हफ्ता चले, सबको पूरा हक दिया जाए कि डिटेल से बातचीत करें, और कमिटमेंट हो एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, कमिटमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशन से कोई राइट लेफ्ट नहीं होगा, अमल दरामद उसके ऊपर मनवन किया जाएगा जैसे आइन के अंदर जो चीज मेंशन है जिस अंदाज में भी, और हर अदारे को ये कहा जाएगा कि वो अपने दायरे अख्तियार में रहें जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। बिल्कुल सही अहमद अवैस साहब, तो वही आइन जो है वो पार्लियामान की सुप्रीमेसी की भी गारंटी दे रहा है ना, वही आइन पार्लियामान की सुप्रीमेसी की भी गारंटी दे रहा है। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। शाहजेब दुरानी साहब, सेनेटर साहब, मैं आपको बताऊं, सर मुझे मेरा जो सवाल आपने सुना था उसका जवाब दे दें। जो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि पेशिंग गोइयों पे यकीन नहीं है जो कि अडयाला से आ रही हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कह रहा है कि 2 महीने में अदालती फैसलों के जरिए हुकूमतें मतलब रुखसत हो जाएंगी। ये देखें, ये तो किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इस पे ये कह देना, देखिए अभी तक एक प्रोसेस है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है जैसे आप जानते हैं। तो अभी डिटेल जजमेंट आनी है, और उस जजमेंट के ऊपर फिर वो जजमेंट भी चैलेंज होगी। उस जजमेंट के जो है ना अपने कुछ लवाजमात हैं, आर्टिकल 175 से क्या बाहर जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, जजेस कैसे उससे मतलब जुर्म से बाहर जा सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 51 का क्या होगा वहाँ जहाँ पे, मतलब बहुत सारे सवालात हैं इसमें। और जिस तरह बात कह रहे हैं कि जी हुकूमत चली जाएगी, अगर इस तरह बजुम्बश कलम अगर हुकूमतें जाने लगी फिर तो हम एक बनाना रिपब्लिक बन जाएंगे। बस फिर जब जिसका दिल चाहेगा मुझे ये पसंद है तो ठीक है, मैं बस ये निज़ाम जो है ना वो फिर हम में और वो जो
90s کا ایک جو آرٹیکل 58(2)(b) والا تھا کہ جی مجھے پسند ہے تو بس اسمبلی ڈیزالو پسند ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اسمبلی ڈیزالو کر دو. تو پھر تو اس طرح تو چیزیں نہیں چلتی. ایک سسٹم ہے, پروسیجر ہے, پروسیجر کے تحت چیزیں چلتی ہیں. سینیٹر صاحب ایک ابھی احمد اویس صاحب نے بھی ایک پروپوزل رکھا, وہ انہوں نے کہا دورانی صاحب یہ اس کا انیشیٹو لیں, شاید آپ کو کہہ رہے تھے یا محمد علی دورانی صاحب کو, کہ ایک گرینڈ جرگہ کانفرنس ہو جس میں تمام پارٹیز ہوں, چاہے وہ 1 گھنٹہ چلے چاہے 1 ہفتہ چلے, لیکن ایک متفق پوائنٹ پر اٹھا جائے. لیکن جو محمد علی دورانی صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ سارے معاملات عدالتوں پہ چھوڑ دیں, اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پھر حکومتیں نہیں رہیں گی. سر کوئکلی سر ان دونوں باتوں کا جواب دے دیں. جی دیکھیں, آپ بتا رہے ہیں عدالتوں کا کام ہے کیسز کو سننا, ان کی اور آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا. جہاں تک بات آتی ہے آپ کی ملک کے چلنے چلانے, اور تو وہ سیاسی معاملات ہیں, سیاستدان ہی اسے حل کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو ہمیشہ سے اس چیز پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ بات چیت کی جائے. ابھی ریسنٹلی فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر صاحب نے اب بھی ہاتھ بڑھایا ان کی طرف کہ جی آپ آئیں بات کریں. تو جب آپ حکومت میں تھے PTI, تب بھی خان صاحب کہتے تھے میں ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا, بات تو دور کی بات ہے. اب ہم تو حکومت میں بھی آ کے انہیں کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں بات کریں. اگر آپ کو یاد ہو جب الیکشن ہوئے تھے تو خورشید شاہ صاحب نے بھی جو ہے پروپوزل دی کہ جی ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں, آپ آ کے حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا سپورٹ کریں گے. ندیم افضل چند صاحب نے جا کے ان کی قیادت سے ملاقات بھی کی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ بات کہاں کرتے ہیں آپ؟ کیا آپ اس قوم دیکھیں, 3 کروڑ آپ کے بچے اسکول سے باہر ہیں, 2.25 کروڑ بچے آپ کے جو ہیں عوامی مسائل جو ہیں میل نیوٹریشن ہیں, عوامی مسائل آپ کے سر پہ لٹک رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اٹھو جی ظلم سہنے سے بہتر مر جاؤ. کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیٹھیں گرینڈ ڈائلاگ, ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں, ہم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا, میں ان سے بات کروں گا. مجھے یہ بتائیں اسٹیبلشمنٹ کو کون انوائٹ کر رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کون دھکیل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کون بیچ میں لا رہا ہے؟ بتا دیں آپ, دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک سوال ہے سیاستدانوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے تو جی شروع میں بات ہی یہی کہی کہ اب واپس سیاستدان آپس میں آ جائیں تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. آپس میں آنے کی ایک شرط ہے کہ آپ 9 مئی وزیر اعظم 9 مئی, وزراء 9 مئی, 9 مئی کا استغاثہ تو پیش نہیں ہوا, عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, کوئی معافی منگوانا چاہ رہا ہے اور کوئی مشروط معافی مانگنا چل رہے ہیں نا آرمی کورٹ. اس لیے وزیر اعظم کو اور حکومتی لوگوں کو اس مسئلے کے سر کے اوپر 2 اداروں کو, ایک ادارے کو اور PTI کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہیں. بی جمالو رول جو ہے وہ اس وقت نہیں ادا کیا جانا چاہیے حکومت کی طرف. تو پھر آپ وہ رول ادا کر دیں جو بھی احمد اویس صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو یہ خیال ہے جتنی دیکھیں شاہزیب بیٹھ جائیں, سب کو بٹھا لیں. شاہزیب جتنی سینسیبل بات کر رہے ہیں, اویس صاحب نے بہت سینسیبل, میرا یہ خیال ہے کہ بیٹھنے کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپوزیشن سے باہر تمام پارٹیز جو ہیں اپوزیشن کی وہ آپس میں اکٹھی بیٹھیں, اور اس کے بعد وہ سب اکٹھی بیٹھ کے حکومت سے کہیں کہ آؤ آئین پہ بات کرو, آؤ حکومت پہ بات کرو. بلکہ بڑا آئین موجود ہے, اس پر بات کیا کرنی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک کتاب موجود ہے جو کہ میں بتاتا ہوں آئین کو ماننے سے ہوتا ہے نا. آپ فیصلوں سے پہلے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں, استغاثے سے پہلے آپ کہتے ہیں مطلب عدالتی معاملات عدالت میں ہی رکھیں اور عدالت کے فیصلے ہونے دیں, رکاوٹ نہ بنے. کوئی کمنٹ حافظ احسان احمد صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئین کے اوپر دوبارہ اب سب جماعتوں کو پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے موجود تو ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ضمیر بات سیدھی سی ہے, اگر آپ نے آئین پہ بات کرنی ہے تو پہلے آپ کو ایک دوسرے کی پولیٹیکل ایگزسٹنس ماننی پڑے گی. جب آپ پولیٹیکل ایگزسٹنس پہ مانیں گے پھر آپ نیشنل ڈائیلاگ کے اندر جائیں گے. اگر پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں, تو اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پولیٹیکل ایگزسٹنس مانیں, آپس میں بیٹھیں, نیشنل ڈائیلاگ کریں, اس میں کانسٹیٹیوشن, اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز کی ایگزسٹنس کو مانیں. آپ کی پارلیمنٹ کی ایگزسٹنس ہے, آپ کی جوڈیشری کی ایگزسٹنس ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی ایگزسٹنس ہے, آپ کی ایگزیکٹو کی ایگزسٹنس ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا اس چیز کے اندر. اس کے بعد پاکستان کے جو پرابلمز ہیں ان کو مانیں. پاکستان کا پرابلم گورننس کا ہے, پاکستان کا جسٹس کا ہے, پاکستان کا اکانومی ہے, پاکستان کا سوشل جسٹس ہے, پاکستان کا ڈیولوشن آف پاور ہے, اور پاکستان کا پولیس کا ایک نظام ہے. ان ساری چیزوں کو مان کے ایک نیشنل ڈائیلاگ کے اندر جائیں,
सर्टेन चीजों को डिफाइन करें और उसके बाद एक 15 से 20 साल का रोड मैप बनाएं और उसके साथ एग्री करें कि हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस किस तरह होगा और वो प्रोसेस इतना वाइब्रेंट और ट्रांसपेरेंट हो कि उसके अंदर कोई उंगली ना उठाए और अगर कोई जीत जाए तो फिर जिस तरह वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर आता है कि अगर आप जीते आप हुकूमत में आए, अगर आप हारे आप ऑपोजिशन के अंदर बैठे। पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों को जो है इस सारी सिचुएशंस के अंदर मक्तल ना बनाए। पाकिस्तान की गवर्नेंस भी बहुत पीछे चली गई है, पाकिस्तान का आम आदमी भी पीछे चला गया है, पाकिस्तान की सोसाइटी दुनिया से बहुत पीछे चली गई है और ये सारे का सारा रेजोल्यूशन जो है वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने बिल्कुल सही हाफिज अहमद साहब आपने सही तरफ इशारा किया कि पहले मसाइल का इदराक होना चाहिए, गवर्नेंस के इश्यूज के ऊपर तवज्जो होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप सब बैठकर बात कर सकें। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।